الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله العظيم. گزشتہ 2 ہفتے قبل تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے احکام کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کا موقع ملا تھا، اور بات یہ چل رہی تھی کہ انسان کے 2 دشمن ہیں. ایک انسان کا کھلا دشمن جو ظاہر ہے نظر آتا ہے، اور ایک انسان کا باطنی دشمن جو چھپا ہوا ہے نظر نہیں آتا. انسان کا کھلا دشمن کافر ہے، انسان کا کھلا دشمن فاسق ہے، فاجر ہے. کافر کو ہمارے ایمان سے دشمنی ہے، وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے. اسی طرح فاسق اور فاجر وہ ہمیں اپنے ساتھ فسق و فجور میں ملانے کی کوشش کرتا ہے، بدکاری میں ہمیں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سارے ہمارے دشمن ہیں اور یہ ظاہر ہے ہمیں نظر آتے ہیں. ان سے بچنے کا طریقہ باطنی دشمن سے بچنے کے طریقے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ یہ ہمیں نظر آتا ہے، اس لیے ان سے بچنا آسان ہوتا ہے. جو چیز سامنے ہو ان کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا آسان ہوتا ہے. اور ان سے بچنے کا طریقہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا کہ کافروں کے ساتھ لا تعلقی اختیار کرے، ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق قائم نہ کرے. اسی طرح فاسق فاجر کے متعلق بھی شریعت نے کہا کہ ان سے دور رہے، بری صحبت سے بچے اور بری صحبت سے پرہیز کرے، اچھی صحبت اختیار کرے. اور جب انسان اچھی صحبت اختیار کرے گا تو پھر فاسق فاجر کی بدکاری سے، ان کی بدعمالی سے بچ جائے گا. جب ان کی بدعمالیوں سے بچے گا تو ان کی دشمنی سے بھی محفوظ رہے گا. تو اگر ہم ان سے لا تعلقی قائم کریں تو اس طریقے سے ہم کافروں کے شرور سے، فاسقوں اور فاجروں کے فسق و فجور کے شرور سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور برائیوں اور بدعمالیوں سے بھی ہم بچ سکیں گے. دوسری طرف ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، جو ہمارا باطنی دشمن ہے. وہ چھپا رہتا ہے، اس لیے ان سے بچنا مشکل ہے. عام طور پر شیطان سے بچنے کے طریقے جو اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی جب شیطان اپنے خیالات کے ذریعے اور اپنے وساوس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پر شیطان ان کے خیالات اور ان کے وسوسوں کا مقابلہ اس طرح کرتا ہے کہ ان خیالات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کبھی ان سے بحث و مباحثہ کرنے لگ جاتا ہے. اور جب انسان شیطان سے بحث و مباحثہ کرتا ہے، ان خیالات میں لگتا ہے، تو شیطان اس کو پھر ایک دوسرے خیالات میں لگا دیتا ہے. پھر انسان اس دوسرے خیالات میں اس شیطان کے ساتھ بحث کرتا ہے تو شیطان اس طرح تیسرے خیالات میں اس کو لگا دیتا ہے. جتنا بحث کرتے جائے گا انسان اتنا شیطان اس کو اپنے وساوس اور خیالات میں لگاتا رہے گا. شیطان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں، کیونکہ شیطان بہت چالاک ہے.
اسی لیے یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، اس طریقے میں نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری مثال دی شیطانی خیالات اور وسوسے کی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بجلی کی ایک ننگی تار ہو، اس تار پر کوئی کور نہیں، کوئی پلاسٹک نہیں، بالکل ننگی تار ہے، اس ننگی تار کے شر سے، اس کے کرنٹ سے بچنے کے لیے کوئی انسان اس کو کھینچ کر دور کرے گا تب بھی کرنٹ لگے گا اسے، اور اسے پکڑ کر اس کو توڑنے کی یا اس سے لڑنے جھگڑنے کی کوشش کرے گا یا اس کو دور پھینکنے کی کوشش کرے گا تب بھی وہ تار اسے اس تار سے اسے کرنٹ لگے گا۔ بے عینی شیطانی اثرات اور شیطانی خیالات بھی بجلی کے ننگے تار کی طرح ہی ہے۔ اگر آپ ان خیالات کو کھینچنے اور ان کو لانے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ شیطان کے شکنجے اور جال میں پھنس جائیں گے، اور اگر ان سے بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش کریں گے تو بھی شیطان آپ کو اپنے پنجے میں پھنسا دے گا، جس سے نقصان ہی ہوگا، کیونکہ شیطان سے تو کوئی جیت نہیں سکتا۔ بڑے بڑے عالم ان کے سامنے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کے خیالات کی وجہ سے بڑے بڑے عالموں کا نقصان ہوا ہے، اس کی مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ اسی لیے شیطان اپنے مد مقابل کو ہمیشہ گمراہی میں ڈالے گا اور ہمیشہ گمراہی کے جال میں پھنساتا رہے گا۔ اسی لیے شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن کریم نے سکھایا، جو ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب بھی تمہیں شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وقت تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ یہ قرآن کریم کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی مسنون دعائیں ہمیں سکھا کر ہمیں شیطان سے بچنے کے طریقے اللہ رب العزت کے پناہ کے ذریعے بتائے۔ تو انسان جب بھی شیطانی خیالات اور وسوسے پر اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو وہ اللہ کی پناہ میں فوراً آ جاتا ہے، اور اللہ کی پناہ میں جب آ جائے گا تو شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس لیے جب بھی برا خیال آئے، جب بھی گندے خیالات اور گندی باتیں ذہن میں آئے تو فوراً زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر اللہ کے پناہ میں آ جانا چاہیے۔ اس طرح کہنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم شیطانی اثرات سے محفوظ رہ جائیں گے اور شیطان کے مختلف قسم کے ہیلے اور حملوں سے ہم بچ جائیں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اللہ رب العزت ہر زبان کی پکار کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اسی لیے اللہ کی پناہ لینے اور طلب کرنے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم عربی زبان کا لفظ ہی کہنا ضروری نہیں ہے۔ آدمی اگر اپنی زبان میں بھی چاہے اردو میں ہو اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس طرح کے جملے کہہ دے یا برمیز میں کہہ دے یا کوئی اور اپنی مادری زبان کے اندر کوئی کہتا ہے تو اس کہنے کی وجہ سے بھی وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ عربی زبان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ مقصد اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اور اللہ کی پناہ جس زبان میں بھی مانگی جائے اللہ اس زبان کو سمجھتا ہے، سنتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت سمیع ہے، سننے والا ہے، قریب ہے، بندے سے بالکل قریب ہے، مجیب الدعوات، ہر آدمی کی پکار کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو ہر زبان میں، جس زبان میں بھی آپ چاہے اللہ کی پناہ حاصل کر سکتے ہیں۔ البتہ جو آدمی عربی زبان کا لفظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب سیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور جانتا ہے تو ایسی صورت میں اس آدمی کے لیے عربی زبان میں کہنا زیادہ اولا اور بہتر ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ایک تو عربی زبان میں کہنے کی وجہ سے کیونکہ وہ مطلب بھی سمجھتا ہے تو اس سے اس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے،
مقصد اللہ کی پناہ میں آ جانا. اور دوسری وجہ یہ ہے بہتر کی، وہ یہ ہے کہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں اپنے الفاظ کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ سے پناہ حاصل کریں، قرآن کریم کے بتائے ہوئے الفاظ کو استعمال کریں، تو اس کی اپنی برکت ہے. ظاہر سی بات ہے ہمارے الفاظ میں وہ نورانیت، وہ برکت نہیں ہے جو قرآنی الفاظ میں ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے الفاظ میں ہے. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب اور معنی سمجھ کر پھر کسی الفاظ کو پڑھنے کی کوشش کریں. اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو جس زبان میں بھی چاہے اس مطلب کو اگر ادا کر لے تو مقصد اللہ کی پناہ وہ حاصل ہو جاتا ہے. شیطانی خیالات اور شیطانی وساوس کے آنے کی صورت میں اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، بلکہ دوسرے انبیاء بھی ایسے مواقع پر یہی طریقے استعمال کرتے تھے اور شیطانی خیالات اور ان کے وساوس پر اللہ کی پناہ ہی پناہ طلب کرتے تھے. جیسا کہ قرآن کریم میں مشہور قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ جب زلیخا نے ان کو دعوت گناہ دی اور ان کو کہا ہے طلب آؤ میرے پاس، اور تمام دروازے ان سے بند کر دیے، ایسے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے صرف ایک ہی جملہ کہا اور وہ جملہ ہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. معاذ اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ کام تمہارے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتا. بس حضرت یوسف علیہ السلام کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، فوراً وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے. پھر اللہ رب العزت نے انہیں اس جگہ سے کیسے بچایا اور ان کی کیسے مدد فرمائی، دروازے بند ہونے کے باوجود وہ وہاں سے کیسے نکلے، اس کا تفصیلی تذکرہ قرآن کریم میں آگے سورہ یوسف میں مذکور ہے. بس کہنے کا مقصد یہاں یہی ہے کہ جب بھی شیطانی خیالات اور شیطانی اثرات آئے تو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے. آج کا دور فتنوں کا دور ہے، ہر طرف شیطانی خیالات اور شیطانی اثرات اور شیطانی وساوس پھیلے ہوئے ہیں. کچھ شیاطین الانس بھی شیطان کے خیالات اور شیطان کے وساوس کو پھیلانے میں تعاون کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں ہمیں اور بھی زیادہ اس کلمے کا ورد جاری رکھنا چاہیے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ اللہ رب العزت سے اس پناہ لینے کے لیے اس کلمہ کا ورد جاری رکھا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی. لیکن آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیمات کو چھوڑا ہے، جس کی وجہ سے ہم شیاطین کے اثرات میں پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اس کلمے کی عادت ڈالیں اور شیطانی اثرات سے بچیں. اور خود ابھی جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، خود اللہ رب العزت بھی قرآن کریم میں بار بار کئی اور مقامات میں بھی بندے کو یہی تاکید کرتے ہیں اور یہی تعلیم دیتے ہیں کہ جب بھی شیطانی وساوس آئے تو مجھ سے پناہ مانگ لیا کرو. جیسا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی ابتدا کرنے والے کے لیے بھی اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں، جب قرآن پڑھنا شروع کریں تو شیطان مردود کی شر سے اللہ کے پناہ میں آ جاؤ. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی قرآن پڑھے اور تلاوت شروع کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے تعوذ پڑھے اور تلاوت شروع کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تلاوت قرآنی کے وقت شیطان کے اثرات سے محفوظ رہیں گے. شیطان ہمیں تلاوت کے وقت تنگ نہیں کرے گا، اور جب شیطان تنگ نہیں کرے گا تو تلاوت کے وقت مکمل یکسوئی حاصل ہوگی، پوری دل لگی کے ساتھ انسان قرآن پڑھ سکے گا، اور یہ مقصود ہے. اور قرآن کریم کو پوری دل جمعی کے ساتھ پڑھنا یہ مقصود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی. خود قرآن کریم کو دل لگی کے ساتھ پڑھنے کی جا بجا تاکید کرتا ہے.
تو دو مواقع معلوم ہوئے تعوذ پڑھنے کے، ایک تو شیطانی خیالات آئے، شیطانی وساوس آئے، تو اس موقع پر بھی اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر، یا اس طرح کے کوئی اور جملے جیسے کہ معاذ اللہ ہو، یا پھر اپنی زبان میں کوئی بھی جملہ ادا کر کے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ اور دوسرا موقع قرآن کریم کی ابتدا میں، قرآن کریم کی تلاوت کے شروع کرتے وقت پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مواقع میں تعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ ان مواقع میں سے ایک موقع بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، جب بھی بیت الخلاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تھے، داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسنون دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ کے نام لیتا ہوں اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ جنات اور شیاطین میں بھی مادہ اور نر ہوتے ہیں، اور دونوں کے اندر خباثتیں ہوتی ہیں، ان کی خباثتوں سے انسان پر برے اثرات پیش آتے ہیں۔ ان برے اثرات سے بچنے کے لیے یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، کیونکہ بیت الخلاء جو ہے وہ گندگی کی جگہ ہے، اور شیطان خود بھی گندا ہے اور گندگی پسند کرنے والا ہے، اسی لیے بیت الخلاء کو بیت الشیطان بھی کہتے ہیں، یہ شیطان کا گھر ہے۔ اور عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ انسانوں کو جو جنات اور شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں وہ بیت الخلاء سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ان جگہوں میں جاتا ہے تو ان پر اثرات طاری ہوتے ہیں، اور جب اثرات طاری ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتا ہے، پریشان ہو کر پھر عاملوں کو ڈھونڈتے پھرتا رہتا ہے، کسی کی تعویذ لیتا ہے، فلاں کی تعویذ لو، فلاں کی تعویذ لو، تو فلاں عاملوں کے پاس بھاگنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، یہ کلمات اگر پیشگی طور پر روزانہ پڑھ لیا جائے تو انسان انشاءاللہ ضرور بھی ضرور شیطانی اثرات سے اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ تو اسی لیے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اس کلمہ کو پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر پورا کلمہ یاد بھی نہ ہو تو صرف اعوذ باللہ پڑھ کر بھی داخل ہو جانا کافی ہے۔ کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ پوری دعا یاد کر لی جائے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اگر کسی کو پوری دعا یاد بھی نہ ہو تو صرف اعوذ باللہ، یا پھر اپنے ہی زبان میں اس جملے کا معنی ادا کر دیا جائے، اس سے بھی انشاءاللہ اللہ کی پناہ حاصل ہو جائے گی، اور جو مقصد ہے شیطان اور جنات کے اثرات سے بچنا وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ مزید اور کچھ بھی مواقع ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ پڑھنے کا حکم دیا، انشاءاللہ اگلے ہفتوں میں ان مواقع پر بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی، ہمارے اولادوں کو بھی، ہمارے متعلقین اور احباب کو بھی اللہ رب العزت شیطان سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔